عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس درجہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے شوقین تھے کہ جب تک اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور جب حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے جاتے تو مسجد نبوی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر جاتے جو پاس ہی تھا، اور اپنی والدہ ام عبد کو لے آتے اور حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں اندر بھیج دیتے، اور جب ماں لوٹ کے آتی تو ان سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول امہات المومنین سے کس طرح باتیں کرتے، اللہ کے رسول کا امہات المومنین کے ساتھ کیا سلوک۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المومنین کے ساتھ کیا سلوک۔ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یا حضرت حفصہ کو یا حضرت ام سلمہ کو اپنی باندی یا لونڈی نہیں سمجھا۔ ارشاد تھا مسلمانوں میں وہ مرد اچھے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برابری کا اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میری نظر میں وہ مرد اچھا ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر کھلاتا اور پہناتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ جب ہمارے حجروں میں داخل ہوتے تو اللہ کے رسول سلام کرتے ہوئے آتے۔ فرماتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تبلیغ دین کی مصروفیتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول رات گئے میرے حجرے میں آتے، لیکن رات گئے بھی جب میرے حجرے میں آتے تو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوتے ہی سلام کرتے، البتہ اس وقت یہ احتیاط برتتے کہ آواز کے ایسے حجم سے مجھے سلام کریں کہ اگر میں جاگتی ہوں تو جواب دوں، اگر سوتی ہوں تو میری نیند خراب ہو۔ امت کے عام ترین مسائل میں اللہ کے رسول نے امہات المومنین سے مشورہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ سے حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے بعد اپنا احرام کھولا۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں کہ کسی امت میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں ملے، اور ارشاد فرمایا کہ پرانے روایات کے بموجب مرد کہیں عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو باندیوں اور لونڈیوں کے ساتھ۔ بیوی برابر کی ہستی، گھریلو معاملات میں اس کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی زندگی ہمارے سامنے یہی سبق ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول تاجدار دو جہاں سرور کشور رسالت صاحب التاج والمعراج والبراق محبوب رب المشرقین والمغربین گھر میں ہوتے، غلام آٹا گوندتا ہوتا تو اس کی مدد کر دیتے، چھپر چھانے کی ضرورت ہوتی تو اپنا چھپر چھا لیا کرتے، کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیا کرتے، اگر ہم لوگ کھانا پکاتے اور اس میں آب و نمک میں کوئی کمی رہتی تو اللہ کے رسول کی ابروؤں میں گرے نہ پڑتی، ناراض نہ ہوتے، برتن نہ پھینکتے، کھانا نہ پھینکتے، بلکہ خاموشی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے۔ یہ باتیں ہیں حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز میں ملحوظ رکھنا۔ بڑی خواتین حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو اللہ کے رسول باوجود نبی ہونے کے، سرتاج انبیاء ہونے کے ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دایا ہی تو تھی، انا ہی تو تھی، حضرت ام ایمن حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی ہی تو تھی، کیا حیثیت ان کی ہوتی ہے، لیکن حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت کی جاتی ہے، چاہے وہ بزرگ بڑا دنیاوی مرتبہ رکھتے ہوں یا چھوٹا دنیاوی مرتبہ۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی اپنی والدہ ام عبد کو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیجتے کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، اگر انہوں نے نہ دیکھا ہوتا اور انہوں نے روایتیں نہ کی ہوتی تو آج ہم حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کے بارے میں کیا بیان کرتے۔ گھریلو زندگی کے واقعات یا تو امہات المومنین سے معلوم ہوئے یا ایسے صحابہ کرام سے جنہوں نے حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کسی نہ کسی طریقے سے جمع کیے اور اپنے بعد آنے والوں تک منتقل کیے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہ مسلمان بہت اچھا مسلمان ہے جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے اور پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ فریضہ میرا بھی ہے، یہ فریضہ آپ کا بھی ہے، جو اچھی بات آپ کو معلوم ہو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قیامت تک دنیا میں پھیلتے رہے۔